زندگی ایک ٹائم فریم میں چل رہی ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایک معینہ مدت تک کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ہم اپنی ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اپنے ہی جیسے کسی انسان کو. یہ ٹائم فریم کیا ہے؟ ٹائم فریم ہی اصل میں زندگی ہے. جیسے کہ یہ وقت، جیسے کہ صبح، رات، شام، ہم کیا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اسی وقت سے. وہ ٹائم فریم کیا ہے؟ ٹائم فریم یہ وقت ہے، 24 گھنٹے. اس میں سے ہم نے کتنے گھنٹے کس کام میں صرف کیے، بس اس پہ زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے. کیا ہم آج کے دن میں، کیا ہم ابھی اس لمحے میں جی رہے ہیں، یا ہم وہ گزرے ہوئے وقت میں یا آنے والے وقت کی یاد میں جی رہے ہیں؟ مرشد پاک فرماتے ہیں کہ شیطان کا سب سے زیادہ چلنے والا اور سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں آزمودہ، جسے کہتے ہیں برتنے والا، وہ عمل یہ ہے کہ وہ انسان کو وہ کچھ دکھانے کی تدابیر کرتا ہے، وہ کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، جو اس کو میسر نہیں ہے، اور اپنے حربوں سے، ہیلے بہانوں سے، وساوس سے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں سے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کرتا ہے جو کچھ اس کو میسر ہے. اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو اسی وقت سے ہماری زندگی بدل جائے گی. اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں کہ ہمیں کیا کیا کچھ میسر ہے تو ہم خوش ہو جائیں گے، اور ہمارا دھیان لامحالہ اس دینے والے، اس اپنے رحمان رب کی طرف جائے گا کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے، اتنی نعمتیں ہمیں فراہم کی ہیں. ہم یہ دیکھ ہی نہیں پاتے. ہم یا تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم سے چھن گیا، ہم سے چلا گیا، ہم جس سے دور ہو گئے، ہمیں جو ملا نہیں، یا پھر اس کو امیجن کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ایسا ہوتا تو بہتر ہے. کسی چیز کی جستجو کرنا اچھی چیز ہے، مگر وہ جستجو اگر حال پہ غالب آ جائے تو یہ شیطان کا حربہ ہے. اور وہ غم، وہ ملال، وہ دکھ جو ماضی کا حصہ بن چکا ہے، اگر وہ ہمارے حال پہ غالب آ جائے تو یہ بھی شیطان کا حربہ ہے. تو اصل میں زندگی حال میں جینے ہی کا نام ہے، باقی زندگی زندگی نہیں ہے. وہ تو ایک وسافس کا انبار ہے. اور مرشد پاک فرماتے ہیں کہ ایک گرد ہے، ایک گرد کی تہہ ہے، مطلب وہ گرد اس آئینے پر پڑھ کر اس کو پوشیدہ کر دیتی ہے، چھپا دیتی ہے. پھر ہمارا دماغ، ہمارا دل ہمارے نفس کے تابع ہو کر نہ اس گرد کو ہٹا پاتا ہے اور نہ ہی ہم اصلیت جان پاتے ہیں. میں بات کو ختم کروں گا، بات طویل ہو جاتی ہے، کہ بس کوشش کریں جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر شکر ادا کریں اور اس کی سجدہ ریزی کریں اور اس رحمان رب کو چاہیں، اس کی خواہش کریں. اور اس کی خواہش تو اصل ہے کہ تجھے سب کچھ بھی مل جائے گا تو ایک دن آئے گا کہ تو پھر مٹی میں مل جائے گا. کیا وہ سب تیرے ساتھ جائے گا؟ نہیں جائے گا. کفن میں لپیٹ کر، دفنا کر
وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی جائیں گے. پھر پلٹ کر کون آتا ہے؟ پلٹ کر کون آتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حال میں جئیں، اس رب کا شکر ادا کریں، شیطان سے اس کی پناہ مانگیں. قدم قدم پر اس نے کہا ہے کہ تو محتاج ہے میرا، دعا کر. واش روم میں بھی جانے کی دعا ہے، اسی سے اندازہ لگا لیں. دعا کرتے رہیں، اس کی طرف بڑھیں، اس کو حاصل کرنے کا علم حاصل کرنے کی جستجو حاصل کریں اور یہ نعمت اس سے مانگیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا عاجز علی.